السلام علیکم۔ گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پہلو میں ہے عید کا چاند۔ ناول کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ عید کے دن آئے ہیں ملنے کے بہانے، یہ دن تو دکھایا شب فرقت کے بہانے۔ بہت نامانوس سے شور نے اسے بیدار کر ڈالا تھا۔ گہری نیند سے بیدار ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ یوں ہی چت لیٹی صورتحال کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اٹھ بیٹھی۔ گھر میں بڑے ابا کے گرجنے کی آواز گونج رہی تھی۔ لائٹ جلا کر اس نے ٹائم دیکھا تو 4:45 بج رہے تھے۔ کہیں کوئی چور تو نہیں گھس آیا گھر میں، وہ سوچتی ہوئی دوپٹہ شانوں پر ڈالتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تاکہ صورتحال معلوم کر سکے۔ ٹی وی لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ بڑے ابا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ مسلسل گرجتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے، جبکہ سامنے صوفے پر وہ سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ حد ہوتی ہے نافرمانی کی، میں جتنا تمہیں ڈیل دیتا ہوں اتنا ہی تم سر چڑھتے جا رہے ہو۔ لوگ رش کرتے ہیں مجھ پر کہ 2 جوان بیٹے ہیں میرے، اب کسی کو کیا معلوم کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سارا بھار اکیلے معاذ نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، تم کب اپنی ذمہ داری محسوس کرو گے؟ اس کی مسلسل خاموشی یقیناً بڑے ابا کو چڑھا گئی تھی۔ ابو جی آپ یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں، بچہ ہے، یہی دن ہیں لاپرواہیوں کے، پھر ساری عمر کام ہی تو کرنا ہے۔ معاذ کی آواز گونجی تو سائیڈ والے صوفے پر نظر ڈالنے سے اسے معلوم ہوا کہ بڑی امی اور معاذ بھی جائے وقوع پر موجود تھے۔ معاذ نے ہمیشہ کی طرح بھائی کی سائیڈ لی تھی۔ اس کی عمر میں تم نے میرا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا، اب کیا اس کا فرض نہیں بنتا کہ یہ تمہارا ہاتھ بٹائے؟ سارا دن اپنے نکمے ساتھیوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مصروف رہتا ہے، پتہ نہیں یونیورسٹی بھی جاتا ہے یا نہیں، اور اب راتوں کو بھی غائب رہنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ یہ لچن ہوتے ہیں شرفا کے۔ بات ثانیہ کی اب سمجھ میں آئی تھی کہ بڑے ابا اس قدر غضبناک کیوں ہو رہے ہیں۔ رات وہ گھر نہیں آیا تھا اور یقیناً یہ بات بڑے ابا کو معلوم ہو گئی تھی۔ دوستوں میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، معاذ نے مصالحانہ انداز میں کہا۔ ہمیشہ کی طرح وہ چھوٹے بھائی کی سائیڈ لے رہا تھا۔ دوست بھی میراثی ہیں سب کے سب، بڑے ابا نے غصے سے کہا تو ثانیہ کو سامنے بیٹھے میکائل کی قوت برداشت پر حیرت ہونے لگی۔ میراثی نہیں ابو جی، سنگر ہیں وہ، اچھا بھلا اسٹیبلش گروپ ہے ان کا۔ معاذ نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماڈرن سا نام رکھ لینے سے اصلیت بدل نہیں جاتی۔ ہمارے معاشرے میں گانے بجانے والوں کو میراثی ہی کہتے ہیں۔ وہ اپنے لفظوں پر قائم تھے۔ چلیں اب جانے دیں، میں سمجھا دوں گا اسے، آئندہ کبھی رات کو باہر نہیں رہے گا۔ آئندہ کبھی ایسا ہوا تو پھر یہ اس گھر سے باہر ہی نظر آئے گا۔ میں کہتا ہوں حد ہوتی ہے لاپرواہی اور نالائکی کی بھی، وہ حد درجہ ناراضگی سے کہہ رہے تھے۔ پھر معاذ اور بڑی امی انہیں ٹھنڈا کرنے میں جت گئے تو وہ واپس پلٹ آئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، اس لیے سونے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ وضو کرنے کے ارادے سے واش روم میں گھس گئی۔ ناشتے کی میز پر میکائل کو نہ پا کر بڑے ابا پھر سے برہم ہوئے تھے، مگر فجر کے وقت گھر آنے والے 7:30 بجے کیسے جاگ سکتا ہے؟ بیچاری بڑی امی کو ان کی سخت سوچ سننی پڑی، جبکہ معاذ نے بڑے طریقے سے ان کے غصے کو سنبھال کر کاروباری مسائل پر بات شروع کر دی تو ثانیہ کو اس کی ذہانت پر رشک آنے لگا۔ ہمیشہ سے وہ اسی طرح میکائل کی غلطیوں اور لاپرواہیوں کی پردہ پوشی کرتا آ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ کافی حد تک ضدی اور خود سر ہو چکا تھا۔ یہ بڑے ابا کی ذاتی رائے تھی، مگر معاذ کا خیال تھا کہ ابھی اس کی اسٹوڈنٹ لائف انجوائے کرنے کی عمر ہے، اس لیے اس پر خواہ مخواہ کی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، اور جس کے لیے یہ بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا وہ اپنے حال میں مست تھا۔ دن کو یونیورسٹی، واپسی پر 1 آدھ گھنٹے کے لیے گھر، اور پھر دوستوں کے ساتھ میوزک پریکٹس، اور اس کی یہ روٹین بڑے ابا کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اگر معاذ اس کی حرکتوں پر پردہ نہ ڈالے رکھتا تو اب تک میکائل صاحب کی پٹائی ضرور ہو چکی ہوتی، مگر بھائی کی محبت بھری سپورٹ اسے بچائے ہوئی تھی۔ وہ پیریڈ اٹینڈ کر کے اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی تو فائقہ اور عبیرہ پہلے سے وہاں موجود تھیں۔ توبہ ہے، سر احسان تو بندے کے سر میں درد کر دیتے ہیں، بات سے بات نکالنا تو ان کی ہابی ہے، چاہے اس دوران اصل بات بیچ ہی میں رہ جائے۔ وہ درخت کے تنے سے پشت ٹکا کر بیٹھتے ہوئے اکتاہٹ سے بولی تو عبیرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمارا کوئی پیریڈ نہیں لیتے۔ سر احسان کو چھوڑو، تم اپنے کزن کی سناؤ، آج کل تو بہت لائم لائٹ میں ہے۔ فائقہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میکائل حیدر کی بات کر رہی ہوں، بھائی بتا رہا تھا کہ سنڈے نائٹ اسپیشل لائیو کنسرٹ میں وہ اور اس کا گروپ بھی شامل ہے۔ فائقہ یوں بھی میوزک کی دیوانی تھی اور اتفاق سے میکائل کی پرفارمنس بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کی فین ہو چکی تھی۔ لائیو کیا مطلب؟ ٹی وی پر آ رہا ہے اس کا پروگرام؟ ثانیہ نے تحیر سے پوچھا تھا۔
یہ تو حال ہے گھر والوں کا، فائقہ نے متاسفانہ سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کوئی پہلی بار تو وہ ٹی وی پر نہیں آ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے نا میرا انٹرسٹ نہیں ہے میوزک میں، اس نے صفائی پیش کی تھی۔ شرم کرو، میرا کوئی کزن اتنا پاپولر اور ہینڈسم ہوتا تو میں، فائقہ سے شرم دلانے والے انداز میں کہنے لگی تھی کہ عبیرہ نے اس کی بات کاٹ کر گرہ لگا دی۔ اس پر ٹکٹ لگا دیتی۔ خیر ٹکٹ تو اس پر بھی لگتا ہے، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور پھر فائقہ کی زبانی سے پتہ چلا تھا کہ اب میکائل کا گروپ، جو کہ آکاش کے نام سے مشہور تھا، ٹی وی کے میوزیکل پروگرامز میں بھی شریک ہونے لگا تھا۔ اسے یہ جان کر خاصی حیرت ہوئی تھی کیونکہ اسے میکائل کی بڑکوں پر تو کبھی بھی اعتبار نہیں آیا تھا۔ وہ اکثر اپنے گروپ کی پاپولیرٹی کے قصے سناتا رہتا تھا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتی تھی، اوپر سے جو سلوک بڑے ابا اس کے ساتھ کرتے تھے۔ اسے دیکھ کر ثانیہ کو بھی اس کی یہ ایکٹیویٹی ایک فضول سا کام لگنے لگی تھی۔ امی ہفتہ بھر کے لیے آپا کے پاس ملتان گئیں تو جاتے وقت ثانیہ کو بڑے ابا یعنی ثانیہ کے تایا کے ہاں چھوڑ گئی تھیں۔ اس کی پڑھائی کے معاملے میں وہ ایسی ہی کٹر تھیں۔ اس سے 4 سال چھوٹے علی کو بھی اپنے ساتھ صرف اس لیے لے کر گئی تھی کہ اس کی نوماہی امتحان ہو چکے تھے، سو وہ دل میں خواہش رکھنے کے باوجود ساتھ جانے کا نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ کالج سے واپسی پر کپڑے تبدیل کر کے بڑی امی کی ہدایت کے مطابق کھانا گرم کر کے پیٹ پوجا کرنے کی خاطر کچن میں آئی تو وہاں موجود میکائل کو پہلے سے کھٹر پٹر کرتے دیکھ کر وہ کھنکاری۔ شکر ہے کوئی تو میری مدد کو آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے بولا تو وہ بہوؤں کو استفہامیہ انداز میں جنبش دے کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تک مجھے کسی نے ناشتہ بنا کر نہیں دیا ہے، وہ شکایتی انداز میں کہتا اسٹول گھسیٹ کر ایک طرف بیٹھ گیا تو ثانیہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ بھی اسی کو سر کرنا پڑے گا، تاہم اس نے کلائی پر بندی گھڑی کو جتانے والے انداز میں ضرور دیکھا تھا۔ یہ جناب کے ناشتے کا ٹائم ہے، دن کے وقت جاگتے ہی سب سے پہلے ناشتہ کیا جاتا ہے نادان لڑکی، اب ٹائم چاہے کچھ بھی ہو، اس سے ہم سپر اسٹارز کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ فاخرانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ثانیہ متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ کر کھانے کے لوازمات چیک کرنے لگی۔ سالن گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھ کر اس نے دیکھا ہاٹ پاٹ میں روٹیاں موجود تھیں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور اس سپر اسٹار کی صبح سویرے جو درگت بنی تھی وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ ہر دور میں مشہور ہونے والوں کے ساتھ شروع میں ایسا ہی سلوک ہوتا ہے، وہ مطمئن تھا۔ رات باہر رہنے پر جھاڑ پڑی تھی نا؟ ثانیہ نے کیبنٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ آرام سے بولا، گیٹ پھاند کر آنے پر۔ شاباش ہے تم پر، ایک تو ساری رات باہر گزاری، دوسرا دروازے سے آنے کے بجائے چوروں کی طرح گیٹ پھاند کے آ رہے تھے، ثانیہ نے خاصی ملامت سے کہا تھا۔ میں اپنی وجہ سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، صبح میری آنکھ بھی اذان کے بجائے بڑے ابا کی آواز سن کر کھلی تھی، محلے والوں نے بھی خوب فیض اٹھایا ہوگا۔ چلو کوئی نیک کام تو میرے طفیل ہوا، وہ ڈٹھائی سے بولا تھا۔ صرف نام ہی فرشتوں والا ہے تمہارا میکائل، ثانیہ نے اسے شرم دلانے والے انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر چولہے کی آنچ بند کی تھی۔ تو صحیح ہے نا، اگر کام بھی فرشتوں والے ہی کرنے ہوتے تو خدا مجھے فرشتے ہی کے عہدے پر نہ فائز کر دیتا۔ وہ اپنی بشریت پر مطمئن تھا۔ اچھا یہ بتاؤ پکڑے کیسے گئے تھے صبح؟ ٹرے میں کھانا رکھے وہ اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ بس بری قسمت، جب میں نے گیٹ سے جھانک کر دیکھا تو ابو جی تو کیا کوئی بھی زیرو موجود نہیں تھا، مگر جب اوپر چڑھ کر احتیاط سے سلاخیں پھاند کر نیچے اترا تو 2 بہت مشفقانہ ہاتھوں نے تھام لیا۔ میں نے سوچا معاذ بھائی ہوں گے، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو سب سے پہلی دوڑ میری فرشتوں نے لگائی، مجھے ابو جی نے بھاگنے ہی نہیں دیا۔ وہ بہت لطف اندوز ہوتے ہوئے بتا رہا تھا۔ کیوں آوارہ گردی کرتے رہتے ہو میکائل، خواہ مخواہ بڑے ابا کو تنگ کرتے ہو، تمہارے متعلق وہ بہت فکر مند رہتے ہیں۔ ثانیہ نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا تو وہ نوالا پلیٹ میں واپس رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوں، پروفیشنل لائف سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ راتوں کو باہر رہنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کیا؟ ثانیہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رات گولڈن ہال میں کنسرٹ تھا ہمارا، سیکنڈ لاسٹ نمبر ہمارا تھا، ساری دیر اسی وجہ سے ہوئی۔ تم خود سوچو، 10 بجے فنکشن شروع ہوا اور تمام پاپولر سنگرز موجود تھے، ان کی پرفارمنس کے بعد ہماری باری آئی تھی، وہ تفاخر آمیز لہجے میں بتا رہا تھا۔ تب تک ہال تو خالی ہو چکا ہوگا، ثانیہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ابھی تمہیں میری پاپولیرٹی کا اندازہ نہیں ہے ڈیئر کزن، بے شمار لوگ صرف ہماری پرفارمنس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، لگائے ہوں گے روپے انہوں نے آخر تک بیٹھنے کے لیے، ثانیہ نے کہا تو وہ قدرے آہستہ آواز میں بولا، یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا جب میں لائیو پرفارمنس دوں گا۔ ارے ہاں میری فرینڈز کہہ رہی تھی کہ تم پہلے بھی ٹی وی پر پرفارم کر چکے ہو۔ ثانیہ نے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے سے دیکھا تو اس نے متاسفانہ انداز میں سر ہلا دیا، یعنی تم نے کبھی میرے ٹیلنٹ پر غور ہی نہیں کیا؟
ٹیلنٹ والی کون سی بات ہے اس میں؟ آج کل تو جس کے پاس پھٹی آواز ہے وہ گلوکار ہے، الٹی سیدھی شاعری پہ ہنگم میوزک اور ایک دھانسو قسم کی ویڈیو، کوئی بھی ٹیلنٹڈ بن سکتا ہے۔ وہ شانے اچکا کر کہتے ہوئے پانی پینے لگی۔ تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تم نے ابھی مجھے سنا ہی نہیں ہے، ثانیہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ تمہیں تو نہیں سنا، مگر جتنا بڑے ابا کو سنا ہے اس سے تمہارے ٹیلنٹ کی قدر معلوم ہوتی رہتی ہے۔ اب کی بار وہ قدرے تل ملایا تھا۔ اڑا لو مذاق، مگر یاد رکھو ایک روز ایسا بھی آئے گا جب تم مجھ سے آٹوگراف مانگو گی۔ ضرور مانگوں گی، اگر بڑے ابا کے ہاتھوں تمہاری ہڈیاں پسلیاں بچ گئی تو۔ وہ جاتے جاتے اسے اور سلگھا گئی تھی۔ اس کے لیے چائے کا مگ لے کر آئی تو وہ وہیں صوفے پر دھنسا سوچوں میں گم تھا۔ کہیں گلوکاری چھوڑنے سے متعلق تو غور و فکر نہیں کر رہے ہو؟ ثانیہ نے باپ اڑاتی چائے کا مگ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ ثانیہ نے مگ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبح بہت جھاڑ پڑی تھی نا، میں نے سوچا شاید میراثیت کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ وہ ہنوز اس کا مذاق اڑا رہی تھی، پھر توصیفی انداز میں بولی، ویسے میکائیل میں تمہاری قوت برداشت سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ اتنی خاموشی سے بڑے ابا کی ڈانٹ سن رہے تھے تم؟ کون سن رہا تھا؟ میں تو اس وقت ایک نئی دھن سوچ رہا تھا۔ پوئٹری تو میں لکھ چکا ہوں، بس دھن رہتی تھی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم اس وقت سر جھکائے ہوئے نئی دھن سوچ رہے تھے، اور نہیں تو کیا، اور یقین کرو آج تک میرے جتنے بھی سانگز پاپولر ہوئے ہیں وہ میں نے دوران ڈانٹ ہی کمپوز کیے ہیں، وہ ڈٹھائی سے کہہ رہا تھا۔ دوران ڈانٹ نہیں، دوران لانا تو ملامت کہو، ثانیہ نے تصحیح کی تھی۔ اگر معاذ بھائی تمہیں سپورٹ نہ کرتے تو اب تک بڑے ابا تمہاری ہڈی پسلی ایک کر چکے ہوتے۔ وہ کیوں سپورٹ نہیں کریں گے؟ ان کی تو مجبوری ہے مجھے سپورٹ کرنا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم سے محبت کرنا ہی ان کی مجبوری ہے بس، ثانیہ نے کہا تو وہ بس سر ہلا کر چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی چھائی رہی تھی۔ چائے ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آؤ، تمہیں وہ نئی دھن سناؤں جو صبح ابو جی سے ڈانٹ کے دوران بنائی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، خلاف توقع وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا ٹیلنٹ ہے جس کو باتیں سرسر نکھار رہی ہے۔ اسے پینٹ کی جیب میں سے چابی نکال کر کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھی۔ اس کی حیرت بام کر وہ اطمینان سے بولا، دراصل میرے کمرے میں کی بورڈ اور گٹار پڑا ہے، ڈر لگتا ہے کسی روز ابو جی ادھر نکل آئے تو میری نہ صحیح ان چیزوں کی شامت ضرور آ جائے گی، اس لیے احتیاطاً لاک لگا کر رکھتا ہوں۔ خود ثانیہ کے لیے بھی اس کے کمرے میں آنے کا یہ پہلا موقع تھا، بلکہ وہ تو بڑے ابا کی طرف بہت زیادہ آتی بھی نہیں تھی، انہی میں سے کوئی نہ کوئی ان کی طرف آ جاتا تھا، اور میکائیل تو اکثر امی کی پسندیدگی کی صنعت رکھنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ اس نے ایک پیپر اٹھا کر ثانیہ کو تھمایا تھا۔ یہ سانگ ہے۔ وہ اس کے بستر کے کنارے ٹک کر پیپر پر نظر دوڑانے لگی۔ اے چاند مجھے اتنا تو بتا، میری جان کا حال اب کیسا ہے؟ دو نین شرابی کیسے ہیں اور زلفوں کا جال اب کیسا ہے؟ کیا میری طرح وہ بھی شب کو کروٹ ہی بدلتی رہتی ہے، یا گھنٹوں سرد ہوا میں تنہا گھاس پہ چلتی رہتی ہے؟ میں جو اس کے پاس نہ ہوں تو جھولا کون جھلاتا ہے؟ ساون کی جڑی میں بھیگتی ہے یا پانی تن کو جلاتا ہے؟ اس نے سٹ پٹا کر نظریں کاغذ پر سے ہٹائی تھیں۔ وہ گٹار اٹھا کر چیک کر رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر پوچھنے لگا، یہ میری ورڈنگ ہے، کیسی لگی؟ اب اتنی بے باکی کی وہ کیا داد دیتی، وہ تو آگے پڑھ بھی نہیں پائی تھی۔ تم دھن سناؤ کیسی بنائی ہے؟ اس نے پیپر ایک طرف ڈال دیا تھا۔ گٹار سنبھالتے ہوئے وہ اس کے تاروں کو چھیڑنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت اچھی دھن بنائی ہو، مگر میوزک سے 0% بھی دلچسپی نہ رکھنے کے باعث اسے تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ گٹار بجاتا رہا، آنکھیں بند کیے خاموش اور بہت مگن، اور ثانیہ گٹار کے تاروں کو چھیڑتی اس کی انگلیوں کی جنبش کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی لگی؟ وہ ہاتھ روک کر بہت اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ میرا کیا ہے، میرے لیے تو گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ یہ تو جس کنسرٹ میں پرفارم کرو گے وہاں اسٹیج پر پڑنے والے ٹماٹروں کی تعداد بتائے گی کہ کتنے باذوق لوگ وہاں موجود ہیں۔ ثانیہ نے شرارت سے کہا تو وہ چڑ گیا۔ اسے لطافت ہی سے نہیں بلکہ عقل سے بھی کوری ہو تم، خواہ مخواہ بینس کے آگے بین بجا رہا تھا میں۔ کیا؟ وہ اپنی اتنی عزت افزائی پر اچھل ہی تو پڑی تھی۔ مجھے بینس کہہ رہے ہو تم؟ وہ گرائی تھی۔ سوری، غلط کہہ گیا، یوں کہنا چاہیے تھا کہ گائے کے آگے گٹار بجا رہا تھا، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ بہت بےہودہ شخص ہو تم۔ وہ دانت پیستی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری پاپولیرٹی کبھی اپنے فرینڈ سے پوچھنا۔ ابھی وہ جان بوجھ کر اسے سلگھا رہا تھا۔ وہ تو جب میں جا کر انہیں آج صبح والا واقعہ بتاؤں گی تب تمہاری پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوگا کہ صاحبزادہ میکائیل حیدر کیسے دگرگوں حالت میں اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ثانیہ نے اسے دھمکایا اور دروازے کی طرف بڑھی تو وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کیا بات ہے، آخر تم مجھ سے متاثر کیوں نہیں ہوتی؟ اوہو، غلطی ہو گئی مجھ سے، یاد نہیں رہا تھا کہ غوری میزائل بنانے میں تمہارا مشورہ بھی شامل تھا، وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ اڑا لو مذاق،
ایک بار لائیو پرفارمنس دے لوں پھر دیکھنا شہرت میرے پیچھے بھاگے گی، وہ بہت تیقن سے کہہ رہا تھا۔ بس اتنا دھیان رکھنا کہ اس کے قریب پہنچنے تک کہیں تمہاری آنکھ ہی نہ کھل جائے۔ اس کی سائڈ سے باہر نکلتے ہوئے وہ تنزن بولی تو وہ اسے مکہ دکھا کر رہ گیا۔ معاذ حیدر 3 سال کا تھا جب ماں کے مشفق سائے سے محروم ہو گیا۔ بڑے ابا نے محض سال بھر ہی مرحومہ بیوی کا سوگ منایا، پھر دوسری شادی انہوں نے انہی سے کی جن سے پہلے شادی کرنا چاہتے تھے۔ دوسری مرتبہ آنے والی بیوی سے انہیں ایک تحفہ میکائیل حیدر کی شکل میں ملا تھا۔ شروع میں معاذ نے نئی ماں کو قبول کرنے میں بہت مشکل محسوس کی تھی، مگر اس کے ننیالوں کے سمجھانے بجھانے اور خود بڑی اماں کی محبت اور توجہ نے اسے آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب چھوٹے بھائی کے روپ میں میکائیل حیدر اس دنیا میں چلا آیا۔ سب کی طرح وہ بھی سوتیلے پن سے اچھی طرح واقف تھا، مگر بچپن سے لے کر آج تک اس کا رویہ میکائیل کے ساتھ بہت مشفقانہ تھا، اور اب عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد سے تو وہ میکائیل کا اور بھی خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا، اسے بڑے ابا کے عتاب سے بچاتا۔ وہ ثنیہ کو صحیح معنوں میں ایک آئیڈیل بھائی لگتا تھا، اور اس بات کا احساس وہ اکثر و بیشتر میکائیل حیدر کو بھی دلاتی رہتی تھی، مگر اس نے کئی بار یہ محسوس کیا تھا کہ معاذ کے برعکس میکائیل کا رویہ بے نیازانہ ہوتا تھا۔ اس کے انداز سے معاذ کے لیے وہ لگاؤ نہیں چھلکتا تھا جو معاذ کے انداز میں اس کے لیے تھا۔ وہ شام کو سو کر اٹھی تو میکائیل کو امی کے پاس پا کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ابھی آج صبح ہی وہ گھر واپس آئی تھی اور اب وہ یہاں بھی موجود تھا۔ بہت جلدی بدلہ لینے نہیں آ گئے تم میزبانی کا؟ وہ منہ دھو کر ان کی طرف چلی آئی تھی۔ دیکھ رہی ہیں چچی جان، اس نے ہمیشہ کی طرح امی کو ثالث بنایا تھا۔ سونی، جا کے چائے بناؤ۔ امی نے بھی ہمیشہ کی طرح اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتی اٹھ گئی۔ اچھا پریشان مت ہو، میں بات کروں گی بھائی صاحب سے۔ وہ چائے بنا کر لائی تو امی اس کے بال سہلاتی اسے تسلی دے رہی تھی، اور وہ بہت لاڈ دکھاتا ان کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ وہاں کیبنٹ میں نمکو اور بسکٹس بھی پڑے تھے۔ ٹرے میں صرف چائے کے کپ دیکھ کر امی نے فہمائشی انداز میں کہا تو وہ دبے دبے انداز میں بولی، کون سا سپر اسٹار بن گیا ہے یہ؟ مگر پھر امی کی ڈانٹ سننے سے پہلے ہی وہ نمکو اور بسکٹس لینے اٹھ گئی تھی۔ ویسے بات کیا ہے، آپ کون سی سفارش کرانے آئے ہو؟ واپسی پر اس نے تنزن پوچھا تھا۔ جائز کام کے لیے ہی سفارش کروا رہا ہوں، تم فکر مند مت ہو۔ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جائز کام تو سفارش کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں۔ ثنیہ کو اعتراض ہوا تھا، یہ بات ذرا میرے والد صاحب کو بھی سمجھا دو، وہ کسی طور مجھے پرسوں کے فنکشن میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وہ قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا، تو صحیح ہے نا، گانا بجانا کب سے جائز کاموں میں شمار ہونے لگا؟ ثنیہ نے کہا تو وہ امی سے پوچھنے لگا، اس کو ابو جی والی گٹی تو نہیں دی ہے چچی جان؟ تم معاذ بھائی سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ امی کسی کام سے اٹھیں تو ثنیہ نے اسے مشورہ دیا تھا، میں ان سے کچھ بھی مانگنا نہیں چاہتا، وہ بے اختیار بولا تھا، مگر پھر لب بھیج گیا۔ ثنیہ نے تحیر سے اسے دیکھا تھا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اب میں ساری زندگی انہی کے سہارے تو نہیں گزاروں گا، وہ معتدل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ثنیہ نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا، شرم کرو میکائیل، معاذ بھائی کتنے اچھے ہیں، ہر موقع پر تمہارا ساتھ دینے کو تیار رہتے ہیں، اور تم ان کی کچھ زیادہ ہی فین نہیں ہوتی جا رہی؟ میکائیل کا لہجہ اس کی نظروں کی طرح تیکھا تھا، مگر ثنیہ کے اطمینان میں سرمو فرق نہیں آیا تھا۔ ہاں ہوں میں ان کی فین، وہ ہیں ہی اتنے اچھے، دوسروں کا خیال رکھنے والے، تمہیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے تمہیں کیا حاصل؟ اور یوں بھی یہ سب وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں، وہ تنک کر کہہ رہا تھا۔ اچھا جی، اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے، سارا کاروبار بیچارے اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں، تم ہوتے تو۔ ثنیہ نے اسے احساس دلانا چاہا، مگر وہ اس کی بات کاٹ کر سپاٹ لہجے میں بولا، تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلے ہی یہ ذمہ داری سنبھال کر خوش ہیں، یہ تو ان کا پیار ہے۔ وہ توصیفی انداز میں بولی تو اب کی بار میکائیل نے قدرے دھیان سے اسے دیکھا تھا، تم ان سے کچھ زیادہ ہی متاثر نہیں؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، پھر بولی، وہ اپنی محبت میں بہت خالص ہیں۔ کون سی محبت؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ وہی جو وہ تم سے کرتے ہیں۔ ہاں، محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں اور متاثر تم ہو۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہ جس سے بھی محبت کریں گے اتنی خالص کریں گے۔ ثنیہ بے ساختہ بولی تو وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سٹ پٹا گئی، کہیں تم ان سے؟ میکائیل کہنے لگا تھا کہ وہ جلدی سے اس کی بات کاٹ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر ان کا خلوص اور محبت بھرا رویہ مجھے بہت آئیڈیل سا لگتا ہے، دھیان رہے آئیڈیل کے چکر میں کہیں اور ہی نہ نکل جانا، وہ تنزن کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب سمجھ کر ثنیہ سلگ اٹھی تھی، تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آئیڈیل بنانے والے خسارے میں ہی رہتے ہیں، آج کل تو یوں بھی ہر بری چیز اچھی پیکنگ میں آ رہی ہے، وہ آرام سے بولا تھا، بالکل تمہاری طرح، صرف شکل ہی اچھی ہے، ثنیہ نے تب کر کہا تھا۔ اس تعریف کا شکریہ، وہ مشکور ہوا۔ اس کی مسکراہٹ ثنیہ کو تل ملانے پر مجبور کر گئی تھی۔ امی نے پتہ نہیں کس طرح اور کتنے جتن کر کے بڑے ابا کو راضی کیا تھا۔ انہوں نے میکائیل کو کنسرٹ میں شرکت کی اجازت تو دے دی تھی، مگر ان کی ناگواری پھر بھی برقرار تھی۔
پتہ نہیں اتنے اعلیٰ نسب خاندان میں یہ میراثی کہاں سے پیدا ہو گیا ہے۔ وہ میکائل کے مستقبل سے سخت مایوس تھے۔ کوئی بات نہیں ابو جی، اس کی عمر ہے انجوائمنٹ کرنے کی۔ میں جو ہوں کاروباری ذمہ داریاں سنبھالنے کو، ابھی سے زندگی کا لطف اٹھانے دیں۔ معاذ بھائی کا انداز ثنیہ کو بہت بھایا تھا۔ آپ جیسا سپورٹر تو ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے وہ بہت روانی میں کہہ بھی گئی تھی۔ معاذ نے بغور اس کی طرف دیکھا تھا، چہرے پر بے ریا سی مسکراہٹ اور معصومیت لیے وہ اپنی دلکشی سے بہت لاپرواہ سی لگ رہی تھی۔ معاذ کے لبوں کی تراش میں بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں کسی سپورٹر کی ضرورت کیوں محسوس ہونے لگی ہے؟ میں اپنی نہیں سب کی بات کر رہی تھی۔ وہ سٹ پٹائی تھی۔ تم باقی سب میں شامل نہیں ہو کیا؟ وہ بہوؤں کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے بولا تو ثنیہ نے اس کی سیر تراز نگاہوں کے حصار میں خود کو بے بس سا پایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اب وہاں سے بھاگنے کے موڈ میں تھی، مگر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اور اگر میرا مطلب یہی ہو تو، وہ ایک دم سے بولا تو ثنیہ دم بخود رہ گئی۔ جی، اگر تم پسند کرو تو میں تمام لائف صرف تمہارا سپورٹر بن کر گزار سکتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا، اور ثنیہ کو لگا جیسے اس کے چہرے سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگی ہوں۔ وہ شاید امی بلا رہی ہیں مجھے، وہ ہکلا کر کہتی وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی۔ معاذ کے ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ معاذ کے بدلتے انداز نے اسے الجھن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سرخوشی میں مبتلا کر دیا تھا۔ سوتے جاگتے وہ حواس پر طاری رہنے لگا تھا، جو بہت مخلص تھا، اپنی محبتوں میں بہت خالص تھا، جس کے لب و لہجے میں سچائیاں بولتی تھیں، اور اس کا یہ خالص پن ہی تو ثنیہ کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ ان دنوں وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ میکائل کی لاکھ تاکیدوں کے باوجود ٹی وی پر اس کا لائیو پرفارمنس نہیں دیکھ پائی تھی۔ مگر اس پرفارمنس کے بعد وہ جس قدر پاپولر ہوا تھا، یہ ثنیہ کو کالج میں لڑکیوں کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ ثنیہ کو اس کی تعریفیں سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ ثنیہ پلیز کل میکائل کے ساتھ کالج آنا، فائقہ نے ملتجانہ انداز میں فرمائش کی تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ کیوں؟ یار اس کا آٹوگراف چاہیے، اور پھر ابھی تو صرف مجھے اور عبیرہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ تمہارا کزن ہے، پھر سوچو سارے کالج کو پتہ چل جائے گا اور تم کتنی پاپولر ہو جاؤ گی۔ اس نے جیسے ثنیہ کو للچایا تھا۔ بہت شکریہ اس سنہرے مشورے کا، مجھے اس قدر شو آف کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو ساتویں آسمان پہ جا بیٹھے گا یہ سن کر کہ لڑکیوں کو اس کا آٹوگراف چاہیے، ثنیہ نے رکھائی سے کہا، مگر وہ دونوں اس قدر پیچھے پڑیں کہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے حامی بھرنا ہی پڑی تھی۔ مگر صرف پہلی اور آخری بار، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہیں تنبیہ بھی کی تھی۔ پھر یاد آنے پر بولی، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنی آٹوگراف بک مجھے دے دو، میں تمہیں اس کا آٹوگراف لا دوں گی۔ اسٹوپڈ، صرف مجھے ہی نہیں باقی سب کو بھی تو آٹوگراف چاہیے۔ فائقہ کو اس کا مشورہ پسند نہیں آیا تھا۔ خواہ مخواہ کا درد سر، وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس وقت تو ان کی بات ماننے میں اسے کوئی مذائقہ دکھائی نہیں دیا تھا، مگر گھر آ کر سوچنے پر اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ وین کے ذریعے کالج جاتی تھی، اب میکائل سے یہ کہنا کہ مجھے کالج چھوڑ آؤ بہت معنی خیز سا لگتا تھا، اور بالفرض امی کو اس فرمائش کے پیچھے چھپے مقصد کا پتہ چل جاتا تو پھر تو اس کی خیر نہیں تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے رات کو امی کے سو جانے کا یقین کیا اور ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ بڑے دھیان کے ساتھ اس نے میکائل کا موبائل نمبر ملایا تھا۔ اس ٹائم وہ گھر کے فون پر کال کرنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ CLI پر ان کا نمبر دیکھ کر وہ کال ضرور کرے گا، اور اس کا یہ خیال بالکل درست تھا، مگر ثنیہ کو فون پر پا کر اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تمہارے شو کی کامیابی پر مبارکباد دے دوں، ورنہ کہو گے کہ جیلس ہو گئی ہے، اس نے لوٹ مار انداز میں کہا، تو وہ بہت اشتیاق سے پوچھنے لگا، تم نے شو دیکھا تھا کیا؟ نن، ہاں، ساری رات بیٹھ کر تمہاری پرفارمنس کا انتظار کیا تھا۔ وہ انکار کرتے کرتے جھوٹ بول گئی تھی۔ پھر کیسی لگی میری پرفارمنس؟ وہ یقیناً اس کے جواب سے بہت خوش ہوا تھا۔ بہت زبردست، بہت اچھا گایا تم نے۔ وہ جلد از جلد اس موضوع کو ختم کر کے اصل بات کی طرف آنا چاہ رہی تھی، مگر وہ شاید اس کے منہ سے کچھ اور بھی سننا چاہ رہا تھا۔ کیا واقعی؟ ثنیہ کا جی تو چاہا جواباً اسے کھری کھری سنا دے، مگر پھر ضبط کر کے آواز کو شیرے میں ڈبو کر وہی فقرہ بول دیا جو وہ تقریباً ہر لڑکی کے ہونٹوں سے سن چکی تھی۔ اف میکائل، میں تو حیران ہو رہی تھی تمہیں ٹی وی پر دیکھ کر، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ جواباً وہ ہنس دیا تھا، پھر شرارت سے بولا، ہم پیدائشی جینیس لوگ ہیں، بلکہ سپر اسٹار۔ ثنیہ نے ذرا سا منہ بنایا تھا، پھر خوش دلی سے بولی، یہ تو ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب تمہارے فینس بھی بہت سارے بن چکے ہیں۔ آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ شو ختم ہوتے ہی کئی شو آرگنائز کمپنیوں نے مجھے سے کانٹیکٹ کیا ہے، سمجھو بس شہرت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے میں نے۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میکائل، مجھے ایک کام تھا تم سے۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولی تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، وہ بد دلی سے بولی۔ کتنا چیپ لگ رہا تھا یوں اس سے کہنا، تم کل مجھے کالج سے پک کر سکتے ہو کیا؟ وہ جلدی سے کہہ گئی، مبادا ہمت ہی جواب دے جائے۔ کیا؟
حسب توقع وہ حیران ہوا تھا۔ ثانیہ نے دل ہی دل میں فائقہ کو گالیوں سے نوازا جس کی وجہ سے یہ موقع آیا تھا۔ ہاں تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ دراصل کل وین والا نہیں آ رہا تو میں نے سوچا کہ تمہارا ہی فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اس نے الٹا سیدھا بہانہ بنایا، مگر مقابل بھی اتنا بیوقوف نہیں تھا۔ وین والا نہیں آ رہا تو کالج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بائی دا وے میں تمہیں کالج سے پک کر لوں گا۔ یہ تو بتاؤ کہ صبح تمہیں کالج ڈراپ کرنے کون جا رہا ہے؟ وہ دراصل صبح تو وہ آئے گا مگر چھٹی کے ٹائم نہیں آ رہا۔ اسے پر وقت بہانہ سوجا تھا۔ علی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تو ثانیہ نے دانت پیستے ہوئے بظاہر بہت شائستگی سے کہا، اسی لیے تو پریشانی ہے، کل اس کا کرکٹ کا میچ ہے، ورنہ وہی مجھے پک کر لیتا۔ ویسے بات کچھ بن نہیں رہی ثانیہ، وہ اب اتنا بھی سیدھا نہیں تھا کہ آنکھیں بند کر کے اس کی ہر گپ کو مان لیتا۔ وہ زچ ہو گئی۔ ایک تو جھوٹ بول بول کر جبڑے بھی دکھنے لگے تھے، اوپر سے وہ شرلاک ہومز کا نانا بننے کے موڈ میں تھا۔ تم صرف یہ بتاؤ مجھے لینے آ رہے ہو یا نہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تو وہ بے نیازی سے بولا، دیکھوں گا۔ کیا مطلب دیکھوں گا؟ صاف کہو آ رہے ہو یا نہیں؟ ثانیہ نے دو ٹوک انداز اپنایا تو وہ اطمینان سے بولا، دیکھو ہو سکتا ہے کل میں بیزی ہوں تو اپنی جگہ معاذ بھائی کو بھجوا دوں گا۔ خبردار، وہ بے اختیار اسے ٹوک گئی تھی۔ یہ تو گڑبڑ ہونے جا رہی تھی۔ اوکے، اس نے گہری سانس لی تھی۔ ویسے یہ اچھا تو نہیں لگتا کہ عام سی لڑکی کی فون کال پر مجھ جیسا سپر اسٹار دوڑا چلا جائے، مگر مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے جناب کو؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا تو وہ دھیمی آواز میں بولا، اس مجبوری کا نام ہے ثانیہ مجاہد۔ شٹ اپ۔ وہ بدکی تھی، وہ ہنسنے لگا، مذاق کر رہا ہوں، دل پر مت لے لینا، میرا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا ہے۔ وہ چڑ گئی تھی، یہ تو کل مجھے پتہ چل ہی جائے گا۔ فون آف کرنے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا، اور جب تک تمہیں پتہ چلے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ریسیور کریڈل پر جماتے ہوئے وہ اپنی سوچ سے خود ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ اگلے روز اس نے فائقہ اور عبیرہ کو یہ خوشخبری سنا دی، اور کالج آف ہونے کے بعد میکائل کو موٹر سائیکل سمیت لڑکیوں کے ہجوم میں گھرا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ ان دونوں نے یہ خوشخبری سارے کالج میں ریوڑیوں کی طرح بانٹی تھی۔ حالانکہ ابھی وہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوا تھا، مگر جو لڑکیاں اس کی پہلی اور حالیہ پرفارمنس دیکھ چکی تھیں، ان کے لیے وہ ہیرو بن چکا تھا۔ اسے کافی دیر ایک طرف کھڑے رہ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اگر وین جا نہ چکی ہوتی تو وہ میکائل کو یوں ہی لڑکیوں میں گھرا چھوڑ کر بھاگ لیتی، مگر اب تو مجبوری تھی کہ اسی کے ساتھ گھر جانا تھا۔ کئی لڑکیوں نے اسے میکائل کی موٹر سائیکل پر بیٹھتے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا تو وہ خواہ مخواہ شرمسار ہونے لگی۔ کزن ہے میرا تایا زاد۔ اف توبہ، مین روڈ پر آتے ہی وہ شروع ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بڑا مسکرا مسکرا کر سب کو آٹوگراف دے رہے تھے۔ ثانیہ نے جتایا تو وہ قدرے زور سے بولا، یہ بھی پاپولیرٹی کا ایک اسٹائل ہے۔ حقیقتاً تو میں دانت پیس رہا تھا۔ بہرحال آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں آنے جانے والی نہیں۔ خواہ مخواہ میں لوگ بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولی کہ اب تو مسئلہ حل ہو ہی چکا تھا، تم ادھر ہی سے بھاگو۔ امی کو پتہ چلا کہ میں تمہارے ساتھ آئی ہوں تو وہ وین والے کو ڈانٹیں گی کہ وہ مجھے لینے کیوں نہیں پہنچا۔ ثانیہ نے اسے گیٹ سے ہی بھگانا چاہا تھا۔ وہ ایک پاؤں زمین پر ٹکائے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرام سے بولا، ویسے تمہاری فرینڈز میرا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ان کی فرمائش پر میں کالج چلا آیا اور سب نے اتنی آسانی سے میرا آٹوگراف لے لیا۔ یوں پول کھلنے پر وہ کسی ہنسی گئی، یوں ہی فضول میں کہہ رہی ہوں گی، ہو کیا چیز تم؟ میں تو نہیں، تم بہت بڑی چیز ہو۔ وہ دلکشی سے مسکراتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ ثانیہ اسے گور کر پلٹی اور ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے میرا آٹوگراف نہیں لیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ نے صرف چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور بے نیازی سے بولی، مجھے کچے کاغذوں پر تمہارے دستخط لے کر کیا کرنا ہے؟ ہاں، ڈونٹ یو وری اباؤٹ دیٹ۔ وہ بے ساختہ ہلکے سے کہکے کے ساتھ ہنسا تھا، پھر بڑے معنی خیز انداز میں بولا، تمہارے لیے تو میں بہت پکے کاغذات بنواؤں گا، اور اس پر نہ صرف میرے بلکہ تمہارے بھی 3 عدد آٹوگراف ہوں گے۔ قدرے توقف کے بعد ثانیہ کو سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک وہ مٹیاں بھین کر پلٹی، وہ بائک اڑا لے گیا تھا۔ ربش، ڈیم فول، وہ تل ملا کر رہ گئی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو جیسے زندگی میں یکدم ہی بہت ٹھہراؤ سا آ گیا۔ بھاگتی دوڑتی زندگی یک لخت پرسکون لگنے لگی۔ دلوں میں رغبت اور دعاؤں میں شدت پیدا ہو گئی، جیسے کوئی آدمی گھر سے نکلے، مسلسل سفر میں رہے، اور پھر ایک دن اس کا گھر تمام تر نرمی اور گرمی سمیٹے اسے اپنی پرسکون باہوں میں لینے کو تیار ہوتا ہے۔ ایسی ہی مثال رمضان کے مہینے کی بھی ہے۔ سال کے باقی تمام مہینے بھاگم دوڑ میں گزارنے اور مادی اشیاء حاصل کرنے کی تگ و دو کرنے کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو جیسے انسان یک اپنے حقیقی قالب میں ڈھلنے لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ دنیا کی ہر برائی، ہر گندگی سے پاک ہو گیا ہو۔ مادی اشیاء سے ہٹ کر دل روحانیت کی طرف ہمکنے لگتا ہے۔ ویسے ہی سکون ملتا ہے جیسے اپنے اصلی گھر کو سامنے پا کر دل میں اترتا ہے۔ وہ بھی پوری دیانتداری سے حقوق الہی ادا کرنے کی کوشش میں تھی۔
آج تیسرا روزہ تھا۔ وہ افطاری اور نماز کے بعد چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ آج صبح صبح کویت سے ابو کا فون بھی آیا تھا کہ وہ چاند رات تک ضرور پاکستان پہنچ جائیں گے، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ اسی بارے میں سوچتی وہ ٹرے میں اپنی امی اور علی کے لیے چائے کے مگ رکھے لاؤنج میں پہنچی تو وہاں میکائیل کو پا کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ دکھائی دیا تھا۔ ثنیہ کے خوشگوار انداز میں کیے جانے والے سلام کا اس نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ یہ تم رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کیسے کھول دیے گئے ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو وہ اچرتی نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد دوبارہ علی کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسے اپنے دوستوں کے لیے آٹوگراف لینا چاہتا تھا۔ جبکہ ثنیہ کی بات پر امی نے گھور کر دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ایک الجھن سی بھی ہوئی تھی کہ وہ جواب دیے بغیر رہنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنا چائے کا کپ میکائیل کے سامنے رکھتی برتن دھونے کے خیال سے کچن میں چلی آئی۔ سب کچھ سمیٹ کر وہ سنک کو کپڑے سے خشک کر رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ ثنیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا مگر وہ دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے بہت سنجیدہ سا تھا۔ کیا بات ہے میکائیل، تم تو واقعی سپر اسٹار بن گئے ہو، بغیر چیک لیے مسکرا بھی نہیں رہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ قدرے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا، تمہیں معاذ بھائی کیسے لگتے ہیں؟ ثنیہ کو جھٹکا سا لگا تھا۔ بھلا اس وقت اس سوال کی کیا تک تھی؟ تحیر سے اسے دیکھا تو وہ دوبارہ بولا، کیا خیال ہے تمہارا ان کے متعلق؟ اچھا خیال ہے مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ الجھ گئی تھی۔ اتنا اچھا خیال ہے کہ تم ان کا پروپوزل بھی قبول کر لو گی، اس نے جیسے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ ثنیہ کو اپنی پیشانی تپتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر یہ مذاق تھا تو بہت گھٹیا مذاق تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ میں بھی تمہیں یہی کہنے آیا ہوں کہ یہ بالکل بکواس ہے۔ تم اگر کوئی پروپوزل قبول کرو گی تو صرف میرا، وہ بہت مضبوط لہجے میں کہتا ثنیہ کے آواز ٹھٹھا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ان راہوں پر وہ کب چل نکلا تھا؟ کب؟ کیسے؟ پتہ نہیں۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اس کے ذہن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ خشک ہوتے حلق کے ساتھ اسے ڈانٹنا چاہا مگر وہ اسی لب و لہجے میں بولا، گھر میں تمہارے اور معاذ بھائی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تم۔ پہلی بار زندگی میں اسے حقیقتاً میکائیل پر سخت غصہ آیا تھا۔ شٹ اپ میکائیل، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تیز اور ترش ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ چلا گیا تو ثنیہ کی ہمت بھی جیسے جواب دے گئی۔ تپتے چہرے کو اس نے سرد ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور وہی اسٹول پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا انکشاف کر گیا تھا وہ، یا پھر کوئی نیا مذاق؟ مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اگر اس کے اور معاذ کے رشتے کی بات ہو بھی رہی تھی تو اس پر میکائیل کا رد عمل بہت ناقابل یقین تھا۔ اس روز کے بعد وہ جیسے ادھر کا راستہ ہی بھول گیا تھا۔ بہرحال اتنا تو اسے اندازہ ہی تھا کہ وہ رمضان کے احترام میں اپنی میوزیکل ایکٹیویٹیز کو چھوڑے ہوئے ان دنوں صرف یونیورسٹی ہی جا رہا تھا، مگر اس نے شکر بھی کیا تھا کہ دوبارہ اس کا سامنا نہیں ہوا کیونکہ ثنیہ کا غصہ اب بھی اترا نہیں تھا۔ مگر 11ویں روزے والے دن وہ پھر اس کے گھر میں موجود تھا۔ امی نے اسے بلایا تو وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر ان سے کام پوچھنے لگی، میکائیل کے کسی دوست نے افطار پارٹی رکھی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی اس کے ساتھ بھیجوں۔ امی نے کہا تو وہ ناگواری سے بولی، میرا وہاں کیا کام؟ دراصل اس کی امی اور بہنیں وغیرہ بھی تو ہوں گی، میں تو ابھی سے نروس ہو رہا ہوں، تم چلو گی تو کمپنی رہے گی۔ کہیے نا اس سے چچی جان، وہ بہت دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی ناگواری ہوئی ہی نہ ہو ان کے مابین۔ میرے دوسرے فرینڈز بھی اپنی سسٹرز وغیرہ کو لے کر جا رہے ہیں، میں نے سوچا میں اپنی کزن کو لے جاؤں، وہ کہہ رہا تھا۔ ثنیہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر رکھائی سے کہا، تو بڑی امی کو لے جاؤ یا پھر امی ہی کو لے جاؤ اپنے ساتھ، تم نہ جانا چاہو تو الگ بات ہے، بہانے مت بناؤ۔ وہ ایک دم خفگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ثنیہ پر تو کوئی اثر نہیں ہوا مگر امی ضرور بوکھلا گئی تھیں۔ کمال کرتے ہو تم بھی میکائیل، بھلا اس کے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو یوں بھی میکائیل کے کافی ناز نخرے اٹھاتی تھیں۔ تحقیرانہ انداز میں ثنیہ سے کہا، جب یہ کہہ رہا ہے تو پھر خواہ مخواہ کی بحث کیوں کر رہی ہو؟ چلی جاؤ نا اس کے ساتھ، کون سا کسی شادی بیاہ میں جانا ہے، افطار پارٹی ہی تو ہے۔ امی کے اس انداز کے سامنے وہ ہمیشہ کی طرح قسمسا بھی نہیں پائی تھی، البتہ پاؤں پٹک کر وہاں سے جاتے ہوئے میکائیل کی مخصوص مسکراہٹ نے دل ضرور جلایا تھا۔ کہاں معاذ بھائی اور کہاں یہ لاپرواہ جذباتی اور غیر سنجیدہ شخص؟ پچھلے کئی دنوں سے وہ یہی موازنہ کر رہی تھی اور اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر معاذ کا پروپوزل آیا تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ وہ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے گاڑی لیے چلا آیا تھا، وہ تیار ہی تھی، خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ امی سے جلدی واپسی کی تلقین کر رہی تھی اور وہ بڑی فرمانبرداری سے سر ہلا رہا تھا۔ تم تو کوئی سپر اسٹار نہیں ہو، پھر کس بات کا غرور دکھا رہی ہو؟ اس کی خاموشی توڑنے کے لیے وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا مگر وہ ماتھے پر تیوریاں ڈالے ہنوز ونڈ اسکرین کے پار نظریں جمائے ہوئے تھی۔ دیکھو، رمضان میں یوں بائیکاٹ کرنا بہت سخت گناہ ہے، وہ اسے ڈرا رہا تھا۔
اس سے بھی بڑا گناہ بدگوئی ہے، وہ چٹا کر جتانے والے انداز میں بولی تو وہ ہنس دیا۔ اوکے، مگر اب تو صلح کر لو، مجھے واقعی تم سے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو ثانیہ نے تنبیہ کرنے والے انداز میں اضافہ کیا، تمہیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ ثانیہ بھی مزید کچھ نہیں بولی تھی، مگر پھر ایک ریسٹورنٹ کے سامنے سے گاڑی روکتے دیکھ کر وہ رہ نہیں سکی تھی۔ یہاں کیا ہے؟ کیا ریسٹورنٹ میں افطار پارٹی کرنا گناہ ہے؟ وہ لاپرواہی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ لب بھینچ کر دروازہ کھولتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ اب پلیز اپنا موڈ ٹھیک رکھنا، ان لوگوں سے میں تمہارا انٹروڈکشن کروا چکا ہوں، اچھی طرح سے بات چیت کرنا۔ وہ اندر داخل ہونے تک اسے بریف کر رہا تھا۔ وہ جس ٹیبل کی طرف بڑھا تھا وہاں صرف 3 لڑکے اور ایک لڑکی براجمان تھی۔ تینوں لڑکے احتراماً کھڑے ہوئے تھے۔ یہ عاصم ہے، بہت اچھا کی بورڈ بجاتا ہے۔ یہ ذکا ہے، گٹارسٹ ہے۔ یہ عبید ہے، پوئٹری بھی لکھتا ہے اور میرے ساتھ مل کر کمپوزیشن بھی بناتا ہے۔ اور یہ زنیرہ ہے، ذکا کی فیانسی۔ میکائل نے بہت دوستانہ انداز میں تعارف کی رسم نبھائی تھی۔ وہ دل کی الجھن دبا کر زنیرہ سے ہاتھ ملانے لگی۔ باقی سب کے کورس میں کیے گئے سلام کا اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔ اور ثانیہ سے تو آپ لوگ واقف ہی ہیں۔ وہ بہت شگفتگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اور کوئی نہیں آ رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے، ثانیہ نے بہت سرسری انداز میں زنیرہ سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، اور کس کو آنا ہے؟ بس فرینڈز کی پارٹی ہے یہ۔ میکائل کی غلط بیانی پر وہ سلگ کر رہ گئی۔ بے اختیار نظریں اس کی طرف اٹھیں تو وہ ذکا کے ساتھ بات کرتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لب بھینچ کر نظریں پھیر گئی۔ افطاری کے بعد پرلطف اور پرتکلف سے ڈنر کا اہتمام بھی تھا۔ وہ بظاہر ان کی باتوں پر مسکراتی زنیرہ سے منہ گفتگو تھی، مگر میکائل کی دھوکہ دہی کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذرا دھیان رکھیے گا، لڑکیاں بہت آٹوگراف لیتی ہیں اس سے، عاصم اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ ناگواری دباتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، مجھے کیا ضرورت ہے دھیان رکھنے کی؟ اس کام کے لیے بڑے ابا موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اتنی جھاڑ پڑی ہے اسے کہ توبہ۔ وہ اب میکائل کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر بھی بھابھی، اتنی آزادی بھی اچھی نہیں ہوتی، یہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ذکا ہنس رہا تھا۔ اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید غلطی سے وہ یوں مخاطب کر گیا تھا۔ بکواس نہیں کرو، کیوں میری ریپوٹیشن خراب کر رہے ہو؟ میکائل نے فرمائشی انداز میں کہا تو وہ بولا، بھئی یہ اتنی بے خبر سی ہے، اتنی اطلاع تو انہیں ملنی ہی چاہیے تمہارے متعلق۔ کیوں بھابھی؟ اب کی بار ثانیہ کو مخاطب کر کے پوچھا گیا تھا۔ غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگر کوئی اور بھابھی کہتا تو وہ یہی سمجھتی کہ زنیرہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ذکا کے ناطے سے ان کی بھابھی ہی لگتی تھی، مگر اب ذکا بھابھی کہہ رہا تھا تو 100% اسی کو کہہ رہا تھا۔ اس نے سنسناتے ذہن کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھا۔ غلطی کس کو لگ رہی ہے؟ اس نے میکائل کی طرف دیکھا تو وہ اسے نظر انداز کیے عبید اور عاصم کے ساتھ منہ گفتگو تھا۔ یو آر ویری لکی میکائل، واقعی ثانیہ اتنی ہی اچھی ہے جتنا کہ تم نے کہا تھا۔ رخصت ہوتے ہوئے زنیرہ نے کہا تھا۔ وہ بدقت تمام مسکرا پائی تھی اور میکائل یوں تعریفیں وصول رہا تھا جیسے اس کا حق بنتا ہو۔ اوکے بھابھی، انشاءاللہ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی، شرارتی سے ذکا کہہ رہا تھا۔ وہ شرم کے مارے زمین میں گڑنے لگی۔ ساتھ ہی تو میکائل کھڑا تھا، وہ تو ان کی غلط فہمی بھی دور کرنے کے قابل نہیں تھی۔ جانے میکائل نے ان سب سے کیسے متعارف کرا رکھا تھا اس کو۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے میکائل؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بہت اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ وہ مشتعل ہو اٹھی۔ حد ہوتی ہے ڈٹھائی کی، دوستوں میں تو یہ سب چلتا ہے یار۔ وہ پرسکون تھا۔ ثانیہ کا دل چاہا کوئی شے اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ دھوکے باز ہو تم، شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولتے ہوئے تم تو کہہ رہے تھے کسی دوست کے گھر میں افطار پارٹی ہے، وہاں ان کی ماں بہنیں ہوں گی۔ زنیرہ بھی تو کسی کی بہن ہے، ہماری بھابھی بھی، اور یہ افطار پارٹی تو تھی ہی، اس میں جھوٹ کیا تھا؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اور تم نے کس قدر بیہودہ انداز میں میرا تعارف کرا رکھا ہے ان سے؟ اس کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ وہ گاڑی کی رفتار کم کرتا ہوا اطمینان سے بولا، ان سب کی منگیتریں اتنی خوبصورت ہیں، میں خواہ مخواہ کمپلیکس کا شکار رہتا تھا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میری منگیتر بھی فضل الہی موجود ہے اور ان کی منگیتروں سے زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ مگر اس بکواس میں تمہیں میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ تو کیا ہوا؟ وہ ابھی مسکرا رہا تھا۔ اس روز تم بھی تو مجھے بہانے سے کالج لے گئی تھی اپنی فرینڈز میں شو بنانے کے لیے، میں نے بھی سمجھو یہی کیا ہے۔ بہت ذلیل ہو تم۔ مارے بے بسی کے وہ روحانسی ہو گئی۔ کتنی فضول حرکت کی تھی اس نے۔ کم آن یار، ویسے بھی کچھ دنوں تک میں امی سے تمہاری اور اپنی بات کرنے والا ہوں، پھر چاند رات تک۔
وہ بڑے اطمینان سے کچھ کہنے لگا تھا کہ وہ غصے سے اس کی بات کاٹ گئی۔ بکواس مت کرو، تم جیسے دھوکے باز انسان کو تو میں 2 منٹ برداشت نہیں کر سکتی، کجا ساری عمر۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ اور معاذ بھائی، ان سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا لہجہ اب کی بار بہت سنجیدہ تھا۔ یوں تو شاید وہ مارے حیا کے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی، مگر جس تقابل میں وہ بات کر رہا تھا، ثنیہ کو بولے بغیر بچت کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیا تھا۔ وہ تمہاری طرح غیر سنجیدہ نہیں ہیں اور نہ ہی ایسی فضول حرکتیں کرتے ہیں، وہ بہت ضبط کے ساتھ بولی تھی۔ اور اگر میں تم سے کہوں کہ وہ ایسے نہیں ہیں جیسے کہ دکھائی دیتے ہیں تو وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ثنیہ نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا اور شرم دلانے والے انداز میں بولی، یہ خیالات ہیں تمہارے اس شخص کے متعلق جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تمہیں ہر الٹے سیدھے معاملے میں سپورٹ کرتا ہے، بزنس کی تمام ذمہ داری اکیلے سنبھال رہا ہے۔ ثنیہ کو واقعی اس کی سوچ کے چھوٹے پن نے دکھ پہنچایا تھا۔ کیا تم نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ ہر الٹے سیدھے معاملے میں مجھے سپورٹ کیوں کرتے آئے ہیں؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور بڑے ابا کو تم پر سختی کرتے نہیں دیکھ سکتے۔ کافی عرصے تک میں بھی سب اچھا ہی سوچتا رہا ہوں ثنیہ مجاہد، مگر پھر مجھ پر آشکار ہوا کہ وہ مجھے ہر منمانی کے کام میں صرف اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے بزنس سے بہت دلچسپی ہے، اور اس سپورٹ کرنے میں میری نہیں بلکہ بزنس کی محبت کا عمل دخل ہے۔ اور ابو کو مجھ پر سختی کرتے اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں میں ڈانٹ ٹپٹ سے متاثر ہو کر بزنس میں دلچسپی لینا شروع نہ کر دوں، وہ استہزائیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ثنیہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تم ان کی محبت سے متاثر ہو جنہوں نے ہمیشہ مجھے سوتیلا ہی سمجھا ہے۔ محبت تو میں ان سے کرتا ہوں، تبھی تو شکایت کا حرف زبان پر لائے بغیر وہی کرتا گیا جو وہ چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بزنس کی طرف نہ آؤں، تو میں نے اپنے شوق کو اپنا پروفیشن بنا لیا۔ اگر وہ نہیں چاہیں گے تو میں کبھی بھی اس بزنس پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا۔ ان سب باتوں کا مطلب تمہیں ان سے متنفر کرنا نہیں بلکہ اپنی پوزیشن صاف کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہر کسی کا خالص ہونا دکھائی دے جائے۔ بعض اوقات پیتل پر بھی سونے کا پانی چڑھا لیا جاتا ہے۔ وہ ابھی بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا، جیسے ان سب باتوں سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مگر ثنیہ کے اندر کی دنیا تو زیر و زبر ہو گئی تھی۔ کس قدر زہر بھرا تھا اس کے دل میں معاذ کے خلاف۔ اس کی توجہ اس کی محبت کو وہ سوتیلے پن سے تعبیر کرتا رہا تھا۔ تمہیں شاید بہت گراں گزرا ہے حقیقت جان کر، مگر مجھے اب تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ میں پچھلے 4 سال سے اس حقیقت کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، مگر مطمئن ہوں کہ میں نے ان کے راستے سے ہٹ کر اپنی بے غرض محبت کا ثبوت دے دیا ہے۔ میں نہ بھی چاہوں تو ان سے محبت پر خود کو مجبور پاتا ہوں کہ مائیں نہ صحیح مگر باپ تو ہم دونوں کا ایک ہی ہے نا۔ وہ بولا تو ثنیہ جیسے پھٹ ہی تو پڑی۔ کس قدر گھٹیا سوچ ہے تمہاری میکائیل، اپنے ہی بھائی کے لیے تمہارے دل میں اس قدر زہر بھرا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہاری خاطر وہ ہر وقت بڑے ابا سے ناراضگی مول لینے کو تیار رہتے ہیں، اور تم ان کو اس قدر گرا ہوا سمجھتے ہو کہ وہ صرف تمہیں بزنس سے دور رکھنے کی خاطر دوسرے کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں۔ محبت، تمہیں تو شاید اس لفظ کے ہجے بھی کرنے نہیں آتے۔ محبت کرنی ہے تو ان سے سیکھو جو بچپن سے لے کر آج تک تمہاری رہنمائی کرتے آئے ہیں مگر کبھی بھی جتایا نہیں ہے۔ تم ایک بار ان سے کہہ کر تو دیکھو، وہ سارا بزنس تمہیں سونپ دیں گے۔ اپنی نالائکی اور خودسری کو جھوٹ کے پردے میں مت چھپاؤ۔ وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت افسوس ہوا ہے مجھے تمہاری سوچ پر میکائیل، آئندہ کبھی مجھ سے بات مت کرنا۔ مجھے دکھ ہے کہ آج سے میں نے ایک بہت اچھا دوست کھو دیا ہے۔ بہت تلخی سے کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ منہ پھیر کر دروازہ کھولتی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ میکائیل نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گیٹ کھولنے تک وہ گاڑی وہاں سے نکال لے گیا تھا۔ وہ شدید دکھ اور تحیر میں مبتلا تھی۔ اسے کبھی بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میکائیل کے دل میں معاذ کے لیے اس قدر عناد بھرا ہے۔ ہاں، اس کے انداز و اطوار سے معاذ کے لیے لاپرواہی چھلکتی تھی تو وہ اسے اس کے لاابالی پن یا چھوٹے ہونے کے لاڈ سے تعبیر کرتی تھی، مگر اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ اندر تک اس سے زہر سے بھرا ہوا ہے، اور اگر یہ سب معاذ بھائی کو پتہ چل جائے تو وہ سوچ کر ہی لرز گئی۔ اتنی محبت تو بڑے ابا بھی شاید میکائیل سے نہیں کرتے جتنی کہ معاذ بھائی کرتے ہیں۔ وہ تو شدید صدمے کا شکار ہو جائیں گے۔ ابھی پرسوں ہی تو وہ ادھر آئے تھے، کتنی پریشانی سے وہ میکائیل کا ذکر کر رہے تھے۔ سارا دن کمرے میں بند پڑا رہتا ہے، میں تو سخت پریشان ہوں اس کی طرف سے۔ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہا، فائنل ایگزام سر پر ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ اگر پڑھنا نہیں ہے تو آفس جوائن کر لو، آخر میں واقعی کب تک تنہا یہ سب سنبھالوں گا، مگر وہ تو کام کے نام سے بھاگتا ہے۔ ابو صحیح کہتے ہیں، اسے اب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ سب مجھ اکیلے کا ہی تو نہیں ہے، وہ بھی برابر کا حصہ دار ہے۔ کس قدر محبت تھی ان کے لہجے میں میکائیل کے لیے،
اور وہ ان سے متعلق کیا کچھ کہتا پھر رہا ہے۔ ثانیہ کے دل میں میکائل کے لیے شدید بدگمانی بھر گئی تھی۔ ایسے محبت کرنے والے شخص سے نفرت کرنے والا کسی کی بھی محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ دن بہت بوجھل انداز میں گزر رہے تھے۔ ذہن کو کثیف اور فضول سوچوں سے بچانے کے لیے وہ خود کو پڑھائی اور عبادت میں مشغول کی ہوئی تھی۔ بڑی امی نے انہیں افطار پارٹی کے لیے بلایا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ تم تو یہاں کا راستہ ہی بھول گئی ہو، معاذ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کا دل دکھ سے بھرنے لگا، مگر وہ کچھ بولے بغیر بس مسکرا کر رہ گئی۔ ان کے آمد کا سن کر میکائل بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ آتے ہی سلام کرتا امی کے شانے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے پرمحبت انداز پر جی جان سے واری جا رہی تھی۔ علی نے بڑے شوق سے اس کے پہلے سولو البم کے بارے میں پوچھا جس پر وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کام کر رہا تھا، تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، بھئی اب تو یہ سب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے۔ وہ سب اس انکشاف پر چونکے تھے۔ ابو جی کی ناراضگی اچھی نہیں لگتی، بس اسی لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی غیر مستقل مزاجی تو اسے لے بیٹھی ہے۔ اچھا بھلا اب ایک طرف لگا ہوا تھا، اس میں بھی کیڑے نکال دیے۔ بڑی امی اس کی طرف سے واقعی بہت پریشان رہتی تھیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان کو ہر کام ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جو اتنے سالوں سے اس پروفیشن میں محنت کی ہے تو اسے تو ٹھکانے لگنے دو۔ اتنا نام ہو گیا ہے اس پروفیشن میں تمہارا، اسٹیبلش ہو جاؤ گے تو پیسہ بھی بہت ہوگا۔ ایک کنسرٹ ہی سے ایک اچھا آرٹسٹ پتہ نہیں کتنا کما لیتا ہے۔ معاذ بھائی کی سنجیدگی نے ثانیہ کو میکائل پر اور غصہ دلایا تھا۔ کتنا صحیح کہہ رہے تھے وہ، انہوں نے ہی تو اس کی اس پروفیشن میں آنے کی حمایت کی تھی، بڑے ابا کے ہر اعتراض اور ناراضگی کا سامنا کیا تھا، اور اب جب کہ اس کے کچھ بن جانے اور بڑے ابا کے سامنے سرخرو ہو جانے کے دن آئے تھے تو وہ انہیں شرمندہ کرانے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے یوں کمانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلطی پر تھا، میں مزید ابو جی کی ناراضگی نہیں سہ سکتا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ وہ بہت اطمینان سے بولا تو ثانیہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ تو اس روز یہ بکواس کر رہا تھا کہ بھائی کی محبت میں بزنس کو ٹھوکر مار دی۔ لہجے کے اطمینان کے برعکس وہ ثانیہ کو بہت مضطرب لگا تھا۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ اس کی آنکھوں سے جھلکتی عجیب سی کیفیت اس کے اضطراب کی گواہ تھی۔ وہ اس کے بچپن کا ساتھی تھا، کیسے اس کے انداز نہ پہچانتی۔ بزنس کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہیں اس پروفیشن کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معاذ بھائی نے اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تو امی نے ان سے کہا، بات تو میکائل نے بھی بہت اچھی سوچی ہے، واقعی ہمارا مذہب بھی گانے بجانے کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ کجائے اس کی کمائی سے گزر اوقات کرنا، اور پھر جب حلال اور محنت کی روزی کمانے کا ایک ذریعہ پاس موجود ہے تو پھر کیوں خواہ مخواہ جلتے کوئلے کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جائے۔ معاذ بھائی نے پھر کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کی خاموشی نے ثانیہ کو دکھ میں مبتلا کر دیا۔ بیچارے معاذ بھائی، انہوں نے میکائل کو اس پروفیشن میں اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کی تھی، اور وہ یوں ہر چیز سے منکر ہو رہا تھا۔ مانا کہ مذہب گانے بجانے کی اجازت نہیں دیتا، مگر یہی مسلمانیت پہلے جاگ اٹھتی تو معاذ بھائی کو اپنی محنت کے حقارت جانے کا غم تو نہ کھاتا۔ افطار کے بعد میکائل نے یہی بات بڑے ابا کو بتائی تو وہ بے پناہ خوش ہو اٹھے۔ ثانیہ نے انہیں پہلی بار میکائل کا شانہ تھپک کر یوں گلے لگاتے دیکھا تھا، اور اس وقت میکائل کی آنکھوں میں اترنے والی خفیف سی سرخی بھی اس سے مخفی نہیں رہی تھی، مگر اس وقت وہ معاذ بھائی جیسے مخلص بندے کے لیٹ ڈاؤن ہونے کے خیال سے دکھی ہو رہی تھی، اس لیے زیادہ غور نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس قدر جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ تو کیا اسے پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ ثانیہ نے بہت تیکھے انداز میں کہا تو وہ سنجیدگی سے بولا، بات پتہ ہونے یا نہ ہونے کی نہیں، عمل کرنے کی ہوتی ہے۔ اب کیا قرآن مجید میں لکھے ہر حرف ہر حکم کو ہم نہیں جانتے، بات صرف یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں ان احکامات پر، اور پھر کہ خدا جب بھی سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی کافر یہ سوچ کر مسلمان ہی نہ ہو کہ پہلے بھی تو آدھی عمر کفر میں گزار دی، باقی بھی صحیح، خدا کے ہاں تو چونٹی برابر نیکی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، بلکہ نیکی کرنے کا صرف ارادہ باندھنا تک نیکی ہے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اب وہ نیکی بدی کی تمیز کرنے لگا تھا، اور اس روز جو بےہودگی کی تھی اسے لے جا کر اپنے دوستوں میں بٹھا دیا تھا، وہ تو جیسے خدا کے ہاں کاؤنٹ ہی نہیں ہونا تھا۔ بڑی امی چائے بنانے کے لیے اٹھنے لگی تو وہ انہیں منع کرتی خود اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ معاذ بھائی تو کھانے کے بعد کسی سے کچھ بات کیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ثانیہ کا خیال تھا کہ ابھی وہ نہ صرف انہیں کمرے میں چائے دینے جائے گی بلکہ انہیں سمجھائے گی کہ اب وہ میکائل کو خود سے فیصلہ کرنے اور اس کا نفع یا نقصان سہنے کی عادت پڑنے دیں، ورنہ وہ تو یوں ہی انہیں ہر کسی کے سامنے شرمندہ کرتا رہے گا۔ مگر بڑے ابا تو بہت خوش ہیں، انہوں نے تو میکائل کی غیر مستقل مزاجی پر غصہ نہیں کیا۔ وہ الجھی تھی، پھر خود ہی مطمئن بھی ہو گئی۔
اچھا ہے معاذ بھائی کو بھی اب شرمندگی نہیں ہوگی کہ جس کی وہ اتنی حمایت کرتے رہے ہیں وہ یوں آدھے راستے سے پلٹ آیا ہے۔ خدا کرے اب میکائل ان کی آدھی ذمہ داری بانٹ لے، اتنا بڑا بزنس بیچارے تنہا سنبھال رہے ہیں۔ وہ بہت مگن سی مگ میں چائے انڈیل رہی تھی جب وہ ایک دم سے بولا، ابھی تک ناراض ہو؟ اس کے اچانک بولنے پر دل سکڑ کر پھیلا تھا، مگر وہ کچھ بولے بغیر دوسرے مگ میں چائے انڈیلنے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے متعلق تمہارے دل میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، مگر ثانیہ تم نہ تو اچھی چہرہ شناس ہو اور نہ ہی محبتوں کے خالص پن کو سمجھتی ہو۔ میں پاگل نہیں جو تمہارے سامنے اپنے ہی بھائی کے متعلق بکواس کرتا پھروں، مگر وہ سچ تھا جو میں نے صرف تمہیں بتایا ہے اس لیے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں بہت خاص جگہ دی ہے، اور دوسروں کی طرح میں تمہیں بھی معاذ بھائی کے ظاہری سحر کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ تم بہت غلط بندے کو آئیڈیلائز کر رہی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ تم اور تمہاری چاہت کبھی خود سے ہٹ کر بھی کچھ سوچ لیا کرو میکائل حیدر، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ آج سے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ میں خواہ مخواہ ایک ایسی محبت کے لیے سب کی امیدوں کے خلاف لڑتا آیا ہوں جو میرے لیے کبھی اپنا دامن کشادہ کر ہی نہیں سکتی۔ ایک معاذ بھائی کو خفا کر کے میں اپنی ماں، اپنے باپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلا سکتا ہوں تو پھر مجھے واپس پلٹنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ بھلا کا پرسکون تھا، مگر ثانیہ چٹک کر رہ گئی۔ معاذ بھائی کیوں خفا ہوں گے تمہارے فیصلے سے؟ تمہاری ہی نالائکی نے اب تک تم سے غلط فیصلے کرائے ہیں، وہ تو صرف تمہیں سپورٹ کرنے کے گنہگار ہیں۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا ثانیہ، مگر پھر ایک ایسی بات ہو گئی جس نے مجھے شاکڈ کر دیا۔ تبھی میں نے دل کی نہیں ذہن کی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ سر جھٹکتی ٹرے اٹھائے باہر نکل آئی۔ سب کو چائے دے کر وہ معاذ بھائی کا مگ لیے اٹھ گئی۔ میکائل بھی وہاں موجود نہیں تھا، اس کی چائے بھی یوں ہی پڑی تھی۔ وہ میکائل کی سوچ پر متاسف سی معاذ بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی تو اندر سے میکائل کے بولنے کی آواز سن کر دروازے ہی میں ٹھٹک گئی۔ یہ سب تو آپ بھی چاہتے تھے؟ اچھا بھلا عزت اور شہرت کا راستہ چھوڑ کر اس مشکل راہ پر نکل آئے ہو۔ اسی دن کے لیے میں نے تمہاری حمایت کی تھی۔ معاذ بھائی برہم تھے۔ ثانیہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ عزت اور شہرت کا کیا ہے، وہ تو آپ بھی کما ہی رہے ہیں۔ میکائل کی اطمینان بھری آواز ابھری تھی۔ اچھے بھلے تو اسٹیبلش ہو گئے تھے تم، پھر یہ خواہ مخواہ بے پرکی چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ معاذ بھائی کے انداز میں ناگواری تھی۔ اب 4 سال کی محنت اکارت جانے کے خیال سے بندے کو غصہ تو آتا ہی ہے۔ ثانیہ نے انہیں حق پر محسوس کیا تھا۔ بے پرکی کہاں معاذ بھائی، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ بہت لاپرواہی دکھا لی، مگر اب میں مزید ابو جی کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں اب آپ کی ہر ذمہ داری شیئر کروں گا۔ پہلی بار ثانیہ کو میکائل کا سنجیدہ اور ذمہ دارانہ انداز اچھا لگا تھا۔ اسے توقع تھی کہ معاذ بھائی بھی اب تمام ناراضگی بھول کر اسے گلے سے لگا لیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ میکائل کے لاؤبالی پن اور غیر ذمہ دارانہ طبیعت کے متعلق پریشان رہتے تھے۔ مگر بہت غیر متوقع طور پر ان کی سرد سی آواز ابھری تھی، مگر میں تو ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں خود تمام ذمہ داری اچھی طرح سنبھالے ہوئے ہوں، مگر میرا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے بھائی، اتنا وسیع بزنس۔ میکائل کچھ کہنے لگا تھا کہ وہ اسی سرد مہری سے اس کی بات کاٹ کر بولے، اتنا وسیع بزنس میں نے اس لیے سیٹ نہیں کیا کہ اسے تمہارے تجربے کی نظر کر دوں۔ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ تم نے جو لائن منتخب کی ہے تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ ثانیہ کو لگا اس کے سر پر چھت آن گری ہو۔ یہ معاذ بھائی بول رہے تھے، سدا کے حلیم طبع اور بھائی کی محبت میں ڈوبے رہنے والے۔ جب آپ نے بزنس سنبھالا تھا تب ابو جی نے بھی اس پر بہت محنت کی ہوئی تھی۔ جب آپ ان کے سیٹ اپ پر کام کر سکتے ہیں تو میں آپ کی محنت کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکتا؟ میکائل اب بھی بہت آرام سے بات کر رہا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ اس کی بار انہوں نے بہت واجگاف انداز میں کہا تھا۔ ثانیہ کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ معاذ بھائی تو بڑے مٹی کے بت ثابت ہوئے تھے جو کہیں سے بھی مٹی اٹھا کر بنائے جا سکتے تھے۔ نہ اس مٹی میں محبت کی مہک تھی، نہ جذبوں کی شدت۔ کس قدر تعفن زدہ لگ رہی تھی یہ مٹی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ میں بھی آپ ہی کے باپ کی سگی اولاد ہوں۔ ہم دونوں کی رگوں میں ایک جیسا ہی لہو دوڑ رہا ہے۔ میکائل نے اسے جتایا تھا۔ تم نے انہیں جتنے سکھ دیے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں، اور اب تو ویسے بھی تمہیں خواہ مخواہ کی ہلچل مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند دنوں تک میں ابو سے تمام کاروبار کی پاور آف اٹرنی لینے والا ہوں، کیونکہ تمہاری طرف سے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں ماہانہ خرچ دیتا رہوں گا، مگر اس بزنس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ معاذ بھائی کی تمام تر کمینگی سامنے آ گئی تھی۔ قدر توقف کے بعد وہ بہت تعصب سے بولا، یہ سب تو میں بہت پہلے ہی جان گیا تھا بھائی، اور یہ میری محبت تھی کہ میں آپ کو احساس دلائے بغیر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ میرے لیے آپ کی اہمیت تھی، بزنس کی نہیں۔ آپ مجھے بزنس سے دور رکھنے کی خاطر ہر اس کام میں ظاہراً اور در پردہ مجھے سپورٹ کرنے لگے، جو مجھے ابو کی نظر میں غیر ذمہ دار،
خود سر اور نافرمان ثابت کر دے۔ میں نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا، البتہ اپنا الگ سے کیریئر بنانے کی کوشش ضرور کرنے لگا تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور ابو جی کو بھی کسی کے سامنے ندامت نہ ہو۔ حالات بالکل ٹھیک جا رہے تھے، میں آپ کی راہ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا۔ اتنے وسیع اور اس بزنس کا 50% پارٹنرز ہونے کے باوجود میں نے کبھی اپنے حق کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کیونکہ یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ مگر آپ نے میری محبت کا کیا صلہ دیا، میری محبت کا بھی خیال نہیں کیا۔ آپ بہت چھوٹے ہو گئے تھے اس وقت میری نظروں میں جب آپ نے شادی کے لیے ثنیا کا نام لیا تھا۔ کیا آپ ثنیا سے متعلق میری فیلنگ سے واقف نہیں تھے؟ اس گھر میں صرف آپ ہی تھے جو یہ جانتے تھے کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں آپ کے ہر بڑھتے قدم کے نتیجے میں دیوار سے آ لگا ہوں، اور آپ کو دکھ تو ہوگا، مگر میں بہت افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے آگے بڑھنے کی اجازت میں بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ میں اس بزنس کو ٹھوکر مار دیتا اگر آپ کی نظر میں میرے لیے محبت ہوتی۔ میں ثنیا کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیتا اگر آپ کو اس سے محبت ہوتی۔ ہاں، میں جانتا ہوں آپ صرف مجھ سے ہر چیز چھیننا چاہتے ہیں، مگر اب میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ میری ہر شے پر صرف اور صرف میرا حق ہے، چاہے وہ بزنس ہو یا ثنیا۔ اس نے بہت سکون کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی۔ معاذ بھائی بالکل خاموش تھے، شاید خود احتسابی کے کٹہرے میں کھڑے تھے یا پھر بے حس بن چکے تھے، مگر ثنیا تو پے در پے انکشافات سے ادموئی بمشکل وہاں سے ہٹی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا سننا تھا؟ اسے اس قدر رونا آ رہا تھا کہ حد نہیں۔ کس قدر گھٹیا نکلے تھے معاذ بھائی، اتنے روشن چہرے کے پیچھے اتنی تاریکی کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور میکائیل، واقعی کتنا سچا تھا وہ۔ میں اسے کس قدر گھٹیا سمجھتی رہی، اس کے لفظوں کا بھی اعتبار نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ، مجھے چہرہ شناسی بالکل نہیں آتی، اور ضروری تو نہیں کہ چہرہ شناسی ہی آتی ہو، مگر جب کوئی آپ کو کچھ بتائے تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی جانچ تو کرنی ہی چاہیے۔ اگر اب بھی اتفاقاً وہ یہ سب نہ سن لیتی تو وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ میکائیل کا تو سامنا کرنے کی تاب ہی نہیں رہی تھی اس میں، سو امی کو جلدی اٹھنے کا کہنے لگی۔ بڑی امی کے روکنے کے باوجود اس نے اپنے سر میں درد کے بہانے کو برقرار رکھا تو امی کو اٹھتے ہی بنی۔ اس پر اس قدر پسماندگی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی خوشی منانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ 29ویں روزے کی شب ابو بھی آ گئے تو وہ ان سے لپٹ کر رو دی۔ بیٹا جی، اب تو آ گیا ہوں، اب کس بات کا رونا؟ وہ ہنس رہے تھے۔ امی کی سرزنش پر وہ خجل سی ہو گئی، مگر دل اس قدر باری ہو رہا تھا کہ حد نہیں۔ سب کو یقین تھا کہ اس بار 29 کا چاند ہوگا۔ علی مسلسل اس سے ضد لگائے بیٹھا تھا کہ چھت پر چل کر چاند دیکھا جائے۔ میری نظر اتنی اچھی نہیں ہے، اور یوں بھی حلال کمیٹی بیٹھی ہے نا یہ خوشخبری سنانے کو۔ وہ سخت بیزار تھی۔ آپا نے مجھ سے بات کی تھی معاذ اور ثنیا کے رشتے کی۔ بھئی آپ کا بھتیجا ہے، شکل و صورت عادات بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ میں تو خود اس رشتے پر جی جان سے راضی ہوں، مگر علی اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف گھسیٹ رہا تھا جب اس کے کانوں سے امی کی آواز ٹکرائی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ میرے خدا، اتنی سی بھول کی اتنی بڑی سزا نہیں۔ اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئی تھی۔ علی درمیانی دیوار پھلانگ کر اپنے دوست کی چھت پر اتر گیا تھا۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی، جانے کتنی دیر گزر گئی۔ وہ اپنی بیوقوفی اور بد نصیبی پر نوحہ کنا تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا میکائیل کی بے معنی سی دکھائی دینے والی توجہ کس قدر معنی خیز تھی۔ ثنیا کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کی چمک کے سبھی رنگ کتنے دل فریب تھے، مگر وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ محبت کو سامنے پا کر بھی نہ پہچاننا اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں ہوتی، اور اس حقیقت کا اس پل ثنیا کو بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ گلی میں یکلخت شور سا مچ گیا۔ اس کے بعد گولے اور پٹاخے چلنے لگے۔ علی بھی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ آپ ہی، چاند ہو گیا ہے، کل عید ہے۔ وہ پرجوش سا نیچے چلا گیا تھا، مگر ثنیا وہیں بیٹھی رہی تھی۔ کل عید ہے، اس نے بے آواز دہرایا تھا۔ عید، خوشی کا دن، تو پھر یہ دل یہ کیوں اداس ہے؟ اس میں خوشی کی رمق تک نہیں ہے۔ تھک کر اس نے گھٹنوں میں سر دے لیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ میکائیل اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا، اور وہ نہیں تھا تو دل سے زندہ رہنے کی خواہش بھی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ 29 کے چاند کی تو اسے ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ مزہ تو 30 روزوں کے بعد کی عید کا بھی تھا، مگر 29 کی عید تو سرپرائزنگ ہوتی ہے۔ چاند رات مبارک ہو، اس کے بہت قریب سے آواز ابھری تھی۔ ثنیا نے کرنٹ کھا کر سر اوپر کیا تھا۔ وہ سنجیدہ سا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے آنسوؤں بھری آنکھوں کو دیکھ کر لہجے بھر کو اس نے لب بھینجے، پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آئی ایم سوری ثنیا، مجھے تمہارے ساتھ اتنی فضول باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے بہت خاص فیلنگز ہیں، مگر میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود سے کرنے میں بالکل آزاد ہو۔ نیچے سب لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ معاذ بھائی تمہارے لیے پروپوزل لے کر آئے ہیں۔ وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر وہ صدا کی تھوڑ دلی تھی، ببک کر رو دی۔ شاید یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں بھی دعا کروں گا کہ تم بہت خوش رہو۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کے دل کا درد بڑھنے لگا۔ اسے چاہنے کا دعویٰ کرنے والا کتنی آسانی سے اسے کسی اور کے حوالے کر رہا تھا۔
تم بہت عقل مند ہو جو تم نے دل کی بات کہہ دی، ورنہ آج پچھتا رہی ہوتی۔ بھلا معاذ بھائی کے آگے میری حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ اس کے فیصلے کو سراہ رہا تھا، مگر اس کے ضبط کی حد بس یہیں تک تھی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ کتنی آسانی سے مجھے ایک کرپٹ شخص کے حوالے کر رہے ہو۔ ویسے تو بہت دعوے کرتے ہو محبت کے، اور اب جب سب کے سامنے اسٹینڈ لینے کا وقت آیا ہے تو بھاگ رہے ہو۔ وہ بنا سوچے سمجھے پھٹ پڑی تھی۔ کرپٹ کون؟ وہ تحیر کا شکار ہوا تھا۔ میں سب سن چکی ہوں، تمہاری اور معاذ بھائی کی گفتگو۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ میکائیل نے چڑھتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ تمتماتا چہرہ اور سیاہ آنکھوں میں شدت گریہ سے اترنے والا گلابی پن اس کی دلکشی کو بڑھا رہا تھا۔ جرسی کے سوٹ میں ملبوس شال اوڑھے وہ سویٹر سے بے نیاز تھی۔ اتنی سخت سردی میں بے احتیاطی برت رہی تھی تو کیا ہوا؟ محبت کرنے والے تو محبوب کی برائیوں اور خامیوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے سخت ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ محبوب نہیں، صرف آئیڈیل، وہ بھی تمہارے حوالے سے۔ وہ اس پر سچائی آشکار کر رہی تھی، پھر رندے ہوئے لہجے میں بولی، اور غلط فہمی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، یعنی تم اب اس رشتے سے انکاری ہو؟ وہ حیران تھا۔ ہاں، اس نے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ مگر کیوں؟ میں کسی دھوکے باز شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ تم مجھے دھوکے باز سمجھتی ہو؟ اس کے آواز چونکنے ہوئے تھے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں معاذ بھائی کو کہہ رہی ہوں۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ مگر وہ تو میرا پروپوزل لائے ہیں۔ اس نے دھماکہ کر دیا تھا۔ ثانیہ کو لگا اس کی پوری ہستی ڈول گئی ہو۔ بے یقینی سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ محبت کے آگے جلد یا بدیر سب کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ معاذ بھائی کو آئینہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے غلطی کی جو ان کی پہلی ہی وار پر پیچھے ہٹ گیا۔ اگر پہلے ہی ان کو روک دیتا تو آج وہ میرے سامنے نادم نہ ہوتے۔ بہرحال اب بہت کچھ بدل چکا ہے اور میں اپنے بگاڑے ہوئے کام کو اپنی عقل سے سدھار کر بہت مطمئن ہوں۔ اب بتاؤ، کر رہی ہو مجھ سے شادی؟ وہ بہت فراخ دلی سے ساری غلطی اپنے سر لیتے ہوئے آخر میں شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ یو چیٹر، تم یوں کہہ رہے تھے جیسے وہ اپنا پروپوزل لائے ہوں۔ ثانیہ نے یکلخت اپنے شانوں کو منو وزن سے ہلکا ہوتا محسوس کیا تھا۔ ان آنکھوں میں اترتی جگمگاہٹ بھی تو دیکھنی تھی، ان خوبصورت ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ بھی تو دیکھنی تھی۔ وہ جیسے گنگنایا تھا۔ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی تھیں۔ جھوٹ مت بولو، تمہارے موبائل کی فون بک میں نے کتنی ہی لڑکیوں کے نمبرز ان کے ناموں سمیت فیڈ کیے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ کچھ گھبرائی اور کچھ خفا سی بولی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے اختیار ہنس دیا، پھر بہت سنجیدہ مگر چاہت بھرے لہجے میں بولا، وہ سب تو چھوڑ دیا ثانیہ تمہاری چاہت میں، اور پھر تمہارے سامنے کسی کا چراغ کہاں جل سکتا ہے؟ وہ سیر تراز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اب تو لکھنے بیٹھتا ہوں تو قلم تمہاری تعریف میں دیوان لکھنا چاہتا ہے۔ میرے ہم نفس، میرے ہم سفر، سن اے بے خبر، تیری ایک نظر کرے وہ اثر، میرے چار اگر کہ میں تو رہ جاؤں دل کو تھام کر، میرے چار اگر تجھے کیا خبر، یہ جو تیری آنکھ کا نور ہے یہ کرے ستاروں کو بھی مانند ہے، آج کہہ رہی ہے یہی چاندنی میرے پہلو میں عید کا چاند ہے۔ اس کا چاہتوں بڑا مخمور سا لہجہ ثانیہ کو اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ تم بھی کہو نا، میکائیل نے اصرار کیا، میری طرف سے بھی یہی سمجھ لو نا۔ وہ سرخ چہرہ لیے منمنائی تو وہ کہہ لگا کر رہ گیا، چلو اٹھو، چچی جان بتا رہی تھی کہ تم نے میرے غم میں ابھی تک شاپنگ بھی نہیں کی ہے۔ وہ چھیڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اب خوشی سے کروں گی، اور وہ بھی تمہاری پاکٹ منی سے۔ اسے دھمکایا تو وہ شرارت سے پوچھنے لگا، پھر میرے دوستوں کو تمہیں بھابھی کہنے کی اجازت تو ہے نا؟ وہ پہلے تو اس کے الفاظ پر جھنبی تھی، پھر اپنا ہاتھ چھڑا کر ہنستی ہوئی اجازت ہے کہتی سیڑھیاں اترنے لگی، تو بہت دنوں کے بعد خود کو گہری طمانینت کے حصار میں پا کر وہ بھی اس کے ساتھ چاند رات کی خوشیوں میں شریک ہونے چل دیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔